تختی نمبر 1 حروف مفردات جو ہم پڑھ چکے ہیں، مفرد سے اس کی جمع، تمام حروف کو ہم نے پڑھ لیا۔ تختی نمبر 2 ہے حروف مرکبات، مرکب ہے مفردات کا، مجموعہ ہے حروف 2 3 3 سے بھی زیادہ حروف مل کر کیسے ان کی شیپس بدلتی ہیں۔ یہ چونکہ ماشاءاللہ سب لوگوں کو حروف کی پہچان ہے، بچے یا بڑے جو پڑھ رہے ہیں، اردو کی وجہ سے انہیں حروف کی جوائننگ لیٹرز کی پہچان ہے، اس لیے ہم اس تختی کو سکپ کریں گے، کیونکہ اس میں نہ تو کوئی رول اپلائی ہو رہا ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی مخارج وغیرہ کی یہاں پریکٹس ہوگی، وہ آپ خود ہی کریں گے پہلی تختی سے۔ ہم آتے ہیں تختی نمبر 3 جو کہ حروف مقطعات پر ہے، مبنی ہے، حروف مقطعات۔ یہ کیسے حروف ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں ان کو ایک ایک حرف کو الگ الگ کر کے، تھوڑی سی مشکل تختی ہے، لیسن ہے، لیکن کوئی بات نہیں، آ جائے گا آپ کو۔ الف لام میم۔ جیسا کہ ہم نے پہلی تختی میں سیکھا تھا کہ الف صرف حروف مقطعات میں استعمال ہوگا، ہاں الف مدہ استعمال ہوگا یا حمزہ استعمال ہوگا زیادہ تر، تو یہاں پر حروف مقطعات میں الف استعمال ہو رہا ہے۔ لام اور میم دونوں سہ حرفی حروف ہونے کی وجہ سے لمبے کھینچے جائیں گے، اور ان کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں مد بھی ڈلی ہوئی ہے، لاجک بھی یہی ہے۔ اب میم 2 حرفی حروف پر مبنی ہے، مشتمل ہے، میم بھی 3 حروف پر مشتمل ہے، لیکن میم کے اوپر چونکہ شد ہے، جب بھی میم اور نون کے اوپر شد آئے گی تو وہاں پہ غنہ ہوگا، ناک میں آواز جائے گی، غنغنی آواز آئے گی، تھوڑی دیر ناک میں آواز کو ٹھہرائیں گے اور پھر ادا کریں گے، یہ والی ساؤنڈ۔ الف لام میم، لام اور میم کو ایکولی لمبا کریں گے۔ اگلے لفظ پر آتے ہیں، الف لام میم صاد۔ میم پہ بھی مد ہے، لام اور صاد پر بھی سہ حرفی ہونے کی وجہ سے، میم پہ شد بھی ہے، شد کی وجہ سے غنہ بھی کریں گے، صاد کی مد بھی کھینچیں گے، آخر میں دال پہ کلکلا بھی کریں گے، اور پر ہونے کی وجہ سے زبان کو جڑ سے بھی اٹھائیں گے اور اس کو موٹا پڑیں گے۔ الف لام را، یہاں پہ غنہ نہیں ہو رہا اور یہاں پہ ہم ایسے ہی انشاءاللہ ادا کریں گے۔ اب آپ دیکھیں را 2 حروف پر مبنی ہے اور اس کو کم لمبا کیا، اس پہ کھڑی زبر ہے، اس پہ مد نہیں ہے۔ الف لام را، الف لام میم را۔ اگلا لفظ تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ زیادہ لمبا ہے، اس میں کافی حروف استعمال ہوئے ہیں اور مدود بھی کھینچنی ہے، اس لیے آپ اپنے اندر سانس کو جمع کریں گے، لمبا سا سانس لیں گے، پھر اس سانس کو استعمال کرتے جائیں گے۔ کیسے؟ کاف ہا یا عین صاد۔ اس کے اندر ایک اور بات ہے، آپ نے فیل کی ہے یا نہیں، لیکن آپ کو فیل کرنا ہے، سوال پوچھنا ہے۔ یہ مجھے بھی پڑھاتے ہوئے اسٹوڈنٹس نے ہی اس طرف دھیان دلائی کہ یہ ایسی آواز، یہاں پہ تو یہ رول ہو رہا ہے، وہ رولز ابھی آپ نے نہیں سیکھے، اس لیے صرف سن لیں، آگے رولز آئیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ کاف 3 حروف پر مبنی ہے، آخر میں فا کی آواز آئے گی مد کو کھینچتے ہوئے۔ ہا 2 حرفی حرف ہے، کم لمبا کریں گے، کھڑی زبر ہے، مدہ کریں گے، الف مدہ یعنی لمبی مد نہیں۔ یا کو بھی اسی طرح الف کے برابر لمبا کریں گے، ایک الف کے۔ عین پوری مد کھینچتے ہوئے، آخر میں چونکہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد اگلا حرف صاد آ رہا ہے تو یہاں اخفاء حقیقی ہو رہا ہے، اگر ہم ان حروف کو کھول کھول کے پڑھتے ہیں تو۔
اخفا حقیقی بھی موٹا ہو رہا ہے کیونکہ اگلا حرف مستعلیہ ہے، صاد. کاف ہا یا عین صاد. طه طاسیم میم. اگر ان حروف کو بھی کھولیں تو سین کے آخر میں نون آتا ہے اور میم کے شروع میں میم آتا ہے. نون کا میم میں ادغام ہو جائے گا جو کہ ادغام ود غنہ ہے، اس لیے نون حذف ہو جائے گا، نون میم میں مرج ہو جائے گا، مدغم ہو جائے گا، تو میم کی ہی آواز آئے گی اور غنہ بھی ہوگا. طاسیم میم. طاسین یاسین صاد حامیم حامیم عین سین قاف. یہاں پہ بھی وہی کلیات دونوں پہ، آئین کے نون اور سین کے نون پہ، ایک پہ موٹا اخفا ہو رہا ہے اور ایک پہ باریک اخفا ہو رہا ہے. آئین کے نون کے بعد حرف سین آ رہا ہے جو کہ باریک حروف میں سے ہے، سین کے نون کے بعد حرف قاف آ رہا ہے جو کہ موٹے حروف سے ہے، تو موٹا اخفا ہوگا. عین سین قاف. قاف نون. آپ کو یقیناً سمجھ آ گیا ہوگا.